بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤتي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد والآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بعثه. عزیزان گرامی، خداوند عالم کے احسانات میں سے ایک احسانات یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر ہم نعمتوں کی ناقدری کریں تو عذاب شدید میں ہم کو مبتلا کرتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً اور ضرور بے ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں. وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا اور میری نعمتوں کی قدر نہیں کی تو سمجھ لو میرا عذاب بھی شدید ہے. خداوند عالم نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ہم سر سے لے کے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں اتنا گھرے ہوئے ہیں. خدا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے کان سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہماری زبان بول رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے.
ہم ایک گھونٹ پانی پی رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ 2 لقمے کھانے کھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، باتوں کو سمجھ رہے ہیں، ہر وقت ایک نعمت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس سانس لینے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا فراہم کر دی، ہر جگہ موجود ہے، آکسیجن سے بھری ہوئی، ہائیڈروجن سے پاک و صاف ہوا موجود ہے۔ ہم ہر جگہ سانس لے رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ ہر سانس 2 نعمتیں لے کے آتی ہے۔ جب اندر جاتی ہے تو زندگی کو بڑھاتی ہے، باہر سے اندر سے واپس آتی تو زہریلے مادے کو باہر لے کے آتی ہے۔ تو ہر سانس میں خدا بند عالم میں 2 نعمتیں دی ہیں۔ تو اگر ہم خالی دن بھر اپنی سانس کا حساب کریں کتنا برتھ کرتے ہیں تو بھی ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ باقی ساری نعمتیں جو ہمارے وجود میں ہیں، یہ تو ہمارے وجود میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ چلنے کے اللہ نے زمین بنائی، ہماری روشنی کے اللہ نے سورج بنایا، رات میں آرام کرنے کے لیے چاند بنایا، ہمارے پانی پینے کے لیے پانی برسایا، ہمارے کھانے کے لیے اناج اگایا۔ تو ہم ہر طرف اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ایسا وقت لمحہ نہیں ہے جہاں ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جاگ رہے ہیں تب بھی اللہ کی نعمت ہے، اور سو رہے تو بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ سونے میں نہ معلوم کتنی چیزیں جو ہمارے بدن کی ٹھیک ہو جاتی ہیں، ہماری تکانیں جو دور ہو جاتی ہیں، ہماری بیماریاں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم جب سو کے اٹھتے ہیں کہ نئی زندگی لے کے اٹھتے ہیں، بستر پر جاتے ہیں تو تھکے ماندے، ٹوٹے پھوٹے، چلنے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن جب 4-6 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں تو کیسا فریش اٹھتے ہیں، ایک نئی زندگی لے کر کے، ایک نیا حوصلہ لے کر کے، ایک نئی حیات لے کر کے۔ تو یہ سب اللہ نے کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، عذاب اور تکلیفیں کم ہیں، اور تکلیفیں ہیں بھی تو ہماری بنا پر تکلیفیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے۔ انسان اپنی محنتوں سے پیسے کما سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، لیکن اپنی محنتوں سے صاحب اولاد نہیں ہو سکتا۔ نہ معلوم کتنے کتنے صاحبان حیثیت ہے، زمین و آسمان کے مالک ہے، دولت ان کے گھر میں بھری ہوئی ہے، اور کون سا جتن انہوں نے اٹھایا، کون سی کوشش انہوں نے نہیں کی، لیکن ان کی اولاد، ان کی کوئی بھی گود بھر نہ سکی۔ ساری محنتیں کر ڈالی، سارے علاج کر ڈالے، سب کچھ کر ڈالا، لیکن صاحب اولاد نہیں ہو سکے۔ لیکن سڑک پر رہنے والے جن کے پاس گھر نہیں، مکان نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی یا نہیں دی؟ ایک نہیں دی، متعدد دولتیں دی۔ تو محلوں میں رہنے والے، حویلیوں میں رہنے والے اولاد سے محروم رہے، اور سڑکوں پر رہنے والے صاحبان اولاد ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ اولاد انسان کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ اس کو دے رہا ہے۔ آیا یہ دولت ہے یا نہیں؟ یہ سرمایہ ہے یا نہیں؟ آیا سرمایہ خالی پیسہ ہے اور روپے ہیں، سونا چاندی ہے، زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، گھر مکان ہے، یہی سرمایہ ہے؟ یا اولاد بھی سرمایہ ہے؟ اگر اٹھا کے دیکھیں تو سب سے بڑا سرمایہ اولاد ہے۔ اگر اولاد نیک ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، ورنہ آپ نے دنیا دیکھی ہوگی کہ والدین، ماں باپ نے، دادا دادی نے بڑی محنتوں سے ایک امپائر قائم کی، ایک کمپنیاں بنائیں،
فیکٹریاں لگائیں، کروڑوں اربوں کے مالک بنے، لیکن نالائق اولاد نے سب کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا اور خود سڑک پر آ گئے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ کیا یہ کون ہے کہ ان کے دادا وہ تھے جن کے کیا ہاتھی جھولتے تھے؟ کہ یہ کون ہے ان کے ہاتھ جھول رہے ہیں؟ یہ وہ ہے ان کے گھروں پر قطاریں لگی رہتی تھیں؟ کہ اب یہ کون ہے کہ یہ خود قطاروں میں بیٹھے ہوئے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو اولاد سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آج سب سے بڑی نعمت ہے تو اس اولاد کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ صرف اولاد کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں اولاد کی خوشخبری آئے تو ہم اس کو مختلف انجیکشن لگائیں، پولیو کے، کالے بخار کے، پیلے بخار کے، نیلے بخار کے، اس وائرل کے، اس وائرل کے، اور ایک چارٹ بنائیں کہ کب کون سا انجیکشن لگوانا ہے، ولادت سے پہلے کون سا ڈوز لینا ہے، ولادت کے بعد کون سا ڈوز لینا ہے، اس فائل کو قاعدے سے لگائیں۔ یہ سب ضروری ہے، لیکن اس سے ہمارے بچے کا کیا بنتا ہے؟ اس سے ہمارے بچے کا دل بنتا ہے، ہاتھ بنتا ہے، بدن بنتا ہے، جسم بنتا ہے۔ یہ پولیو کو انجیکشن ہمارے بچے کے دل کو تو بناتا ہے، لیکن فکروں کو نہیں بناتا، خیالات کو نہیں بناتا، ادب کو نہیں سکھاتا، چیزوں کو نہیں سکھاتا۔ بچہ جسمانی طور پر تو صحیح و سالم ہو سکتا ہے، لیکن پولیو کا انجیکشن کسی بچے کی زبان صحیح نہیں کرا سکتا، کسی بچے کو ادب نہیں سکھا سکتا، کسی بچے کو تمیز نہیں سکھا سکتا، کسی بچے کو بااخلاق نہیں بنا سکتا، کسی بچے کو علم نہیں دے سکتا۔ اور آج کل کا جو ماحول ہے، جو چیزیں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ چیزیں کیا کیا اثر رکھتی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ کس طرح سے ماحول چیزوں کو بدل دیتا ہے، کس طرح سے ماحول چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ آپ ایک پانی کی مثال لے لیں، پانی صاف و ستھرا ہے، پینے کے لائق ہے، لیکن اسی پانی کو آپ ایک گندی زمین پر ڈال دیجئے تو اتنا گدلا ہو جاتا ہے کہ پینے کے لائق نہیں ہوتا۔ اسی پانی کو آپ کسی گندی نالی میں ڈال دیجئے تو پانی سونگھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو پانی تو صاف ہے، لیکن نالی کی گندگی نے اس پانی کو پینے کے لائق نہیں بنایا ہے۔ آیا یہ ماحول کا اثر ہے یا نہیں؟ یہ چیزوں کا اثر ہے یا نہیں؟ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا ہماری اولاد ماحول سے متاثر نہیں ہوتی؟ ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دیکھو تمہارے اور بچوں کے، تمہارے اولاد کے دوست کون کون ہیں۔ بلکہ یہ فرمایا تھا اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں سے پہچانو، کیونکہ انسان کا مزاج کس سے ملتا ہے۔ اگر تمہارے بچے کے دوستوں میں باادب بااخلاق لوگ ہیں تو پتہ چلے گا تمہارا بچہ باادب و بااخلاق ہے، لیکن تمہارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے، ایڈکٹ لوگوں کے ساتھ ہے، جن کی زبانیں خراب ان کے ساتھ ہے، تو پتہ چلتا ہے تمہارے بچے کے اندر سے مزاج کیسا ہے۔ آج کل کا ماحول اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، جو نیا ایجوکیشن سسٹم آیا ہے اس میں آپ کے گھروں میں بچے ہیں یا نہیں؟ ان بچوں کو صبح اسکول جانا پڑتا ہے، 8 بجے کا اسکول ہے تو گھر میں 6 ساڑھے 6 بجے بچوں کو اٹھ جانا ہے، نہانا دھونا ہے، ڈریس پہننا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ماں باپ کو ٹفن تیار کرنا ہے، لے جا کے بس تک پہنچانا ہے، بس اسکول تک لے جائے گی، وہاں سے بچہ آتے آتے شام کو 4 بج جاتے ہیں، 5 بج جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بچہ فریش ہوتا ہے، تھوڑا سا کھیلے گا کودے گا، پھر ٹیوشن کا وقت ہو جاتا ہے، یا ماں باپ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کل کا ہوم ورک کرنا ہے۔ ہوم ورک کرتے کرتے رات کے 8-9 بج جاتے ہیں، بچے کو سونے کا وقت آ جاتا ہے،
نہیں سوئے گا تو صبح اٹھے گا کیسے؟ یہ روزمرہ کا معمول ہے یا معمول نہیں ہے؟ آج ہمارے گھروں میں پہلے جیسے نوکر چاکر نہیں ہے، ماؤں کو سارا کام کرنا پڑتا ہے، باپ کو اپنے سارے کام انجام دینا پڑتا ہے۔ تو آپ اب بتائیں کہ اس ماحول میں جو صورتحال ہے اور جس طرح سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے، ان ماحول میں بچوں کو ادب کون سکھائے؟ بچوں کو دین سے آشنا کون کرے؟ بچوں کو قیامت کے لیے آمادہ کون کرے؟ اسکول میں اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہے، ماڈل اسکول میں سکھایا نہیں جاتا، سسٹم میں ایسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور ہمارا ملک سیکولر ہے، اسکولوں میں دین کی تعلیم نہیں ہے، ادب و اخلاق کی تعلیم نہیں ہے۔ تو ان بچوں کو باادب کیسے بنایا جائے؟ یہ جو دولت اللہ نے دی، اس دولت کو کیسے سنوارا جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری گود میں ہیرے دیے ہیں، ان ہیروں کو کیسے تراشا جائے؟ خالی علم اگر کافی ہوتا تو آج یہ دنیا تباہی کے دانے پر نہ کھڑی ہوتی۔ آج دنیا میں جتنی بھی تباہیاں آ رہی ہیں، جتنے بھی میزائل بن رہے ہیں، جتنے بھی بم بنائے جا رہے ہیں، جتنے بھی ڈرون بنائے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب انسانیت کے خاتمے کے لیے ہے یا نہیں؟ بنانے والے جاہل تو نہیں ہیں، بنانے والے افواہ تو نہیں ہیں، بنانے والے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے پاس علم کی دولت تو ہے، دین کی دولت نہیں ہے۔ اگر ان پڑھے لکھے لوگوں کے پاس علم کے ساتھ ساتھ دین بھی ہوتا تو کبھی انسانیت کی تباہی کے اسلحے نہیں بنائے جاتے، انسانیت کی تباہی کا کام نہیں کیا جاتا۔ انسان ہوائی جہاز لے کے اڑ سکتا ہے، کہتا میں اڑ تو رہا ہوں، لیکن میں بے گناہوں پر، اسکول کے بچوں پر بم نہیں گرا سکتا۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں گناہوں پر، بے گناہوں پر، ہاں فوج کھڑی ہے میں فوجیوں پر بم گرا سکتا ہوں، لیکن شہری میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں گناہوں پر، بے گناہوں پر، ہاں فوج کھڑی ہے میں فوجیوں پر بم گرا سکتا ہوں، لیکن شہریوں پر، بے گناہوں پر نہیں گرا سکتا۔ میرا ضمیر، میرا وجود، میرا دین، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس بنا پر آج ہماری دنیا سے علم تو ہے، دین رخصت ہو گیا ہے، ادب رخصت ہو گیا ہے۔ ہمارے بچے پڑھے لکھے تو ہیں لیکن باادب نہیں ہیں، ان کو ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھڑک جاتے ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں۔ تو آپ سچ بتائیں، غور کریں، آیا ان بچوں کو جو اللہ نے دولت کی شکل ہم کو دیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت اللہ نے اولاد دی ہے، آیا ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آپ خود غور کریں، سوچیں۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، 1 سے لے کے 7 برس کی عمر یا 7 سے لے کے 14 برس کی عمر، یہ وہ عمر ہوتا ہے آپ جس ڈھنگ میں چاہے ان بچے کو ڈھال سکتے ہیں۔ جب شاخیں نرم ہوتی ہے تو آپ جس طرح سے چاہے ان شاخوں کو موڑ سکتے ہیں، لیکن جب شاخیں سوکھ جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، تو مڑتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ بچے جب ابتدا کی عمر ہے تو اس میں آپ جو تربیت جانا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن جب بچے جوان ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، عادتیں مضبوط ہو جائیں، اور اس وقت ان میں کوئی بری عادت آ جائے، تو آپ سچ بتائیں اس بری عادت کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ دل میں محبتیں مجبور کرتی ہیں بچے کے ساتھ رہیں، لیکن عادتیں رولاتی بھی ہیں۔ تو کیا کریں؟
ذمہ داری ہے ہم بچپنے سے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں۔ اگر آج موجودہ حالات میں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بچوں کے پاس قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن دینی کلاسز جانے کا وقت نہیں ہے، تو کم از کم ہم یہ 2 مہینے کی چھٹیوں کو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ یہ گرمیوں کی چھٹیاں، یہ دیوالیوں کی چھٹیاں، سمر ویکیشن، ونٹر ویکیشن، کیا ان ویکیشنز کو، ان چھٹیوں کو ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ خالی ہمیں یہ پروگرام بنانا چاہیے چھٹی ہو رہی 12 اپریل سے، تو کہاں گھومیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں سیر کریں گے، اپنی کس جگہ پر تفریح کریں گے، کہاں پر پکنک منائیں گے، کہاں پر آؤٹنگ کریں گے، وہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی تو پروگرام بنائے اس مہینے میں بچے کو قرآن سکھائیں گے، اس مہینے میں بچوں کو وضو سکھائیں گے، اس مہینے میں بچوں کو دین سکھائیں گے، ان مہینوں میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اخلاقیات کی بات کریں گے۔ کیا یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کل جب خدا بندے سے پوچھے گا ہم نے تم کو اولاد دی، تم نے تربیت کیوں نہیں کی، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہمارے نعمت ہیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے کہ لوگ نہیں کرتے۔ ارے لوگ نہیں کرتے نہ کریں، آپ سے بچہ آپ کا ہے، امت کا ہے۔ اب جماعت نہیں کرتی، انجمن نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ ارے نہ بچہ انجمن کا ہے، نہ بچہ جماعت کا ہے، نہ بچہ مسجد کا ہے، نہ بچہ امام باڑے کا ہے، بچہ تو آپ کا ہے نا بھائی۔ اس کے فارم میں دوسری لائن میں کس کا نام لکھا ہے؟ انجمن کا، جماعت کا، ادارے کا کیا نام لکھا ہے؟ آپ کا نام لکھا ہے نا۔ اگر آپ کا نام لکھا ہے تو یہ دوسرا نام کیا آپ کو ذمہ دار نہیں بناتا بچوں کی تعلیم کے لیے؟ آپ نہیں کر سکتے؟ وقت سے استفادہ کریں۔ یہ بہترین وقت ہے بچوں کو تعلیم دینے کا، نماز صحیح کرانے کا، وضو صحیح کرانے کا، بات کرنے کا طریقہ سکھانے کا۔ اور اگر لڑکیاں ہیں تو یہ وقت ہے ان کو گھر گرہستی سکھانے کا۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے، شادی کے بعد گھر تعلیم سے نہیں چلتا، گھر گرہستی سے چلتا۔ جس لڑکی کو گھر سنوارنا آتا ہے وہ شادی کے بعد سسرال میں راج کرتی ہے، اور جس کو آفس سنبھالنا آتا ہے وہ سسرال میں جا کے جھگڑا کرتی ہے۔ سکھائیے نا بھائی۔ میں نہیں جانتا پرانے زمانے کے یہاں پر لوگ موجود ہوں گے، اس زمانے کی عورتیں پڑھی لکھے بھی تھیں، کھانا بھی پکا لیتی تھی، کپڑا بھی سل لیتی تھی، سوٹر بھی مل لیتی تھی، اوروشیا بھی آتا تھا، کروشیا بھی آتا تھا، سلنا بھی آتا تھا، سارے کام کر لیتے تھے، بچوں کو بھی پال لیتی تھی۔ آج کا بازار کیا ہوا کہ ایمیزون سے منگا لیں گے، 2 مہمان آ رہے ہیں کہ آنے تو کیا ہوا، جب آ جائیں گے تو ہوٹل سے منگا کر کھلا دیں گے۔ پرانے زمانے میں، ہم لوگ کے زمانے میں اگر مہمان آ جاتا تھا باہر سے کھانا منگانا ہم لوگ توہین سمجھتے تھے، کہتے تھے گھر والوں کو پکانا نہیں آتا کہ باہر سے کھانا کھلانا ہے، کہتے اگر ہم کو باہر سے کھانا کھانا تھا ہوٹل میں جا کے آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر باہر سے کھانا آتا بھی تھا
تو کوشش کرتے تھے وہ بیک ڈور سے جا کر کے اس کو سجا کر کے وہ لا کر کے ایسا لگتے گھر کا پکا ہوا آیا. کپڑے اب بچیاں سلنا جانتی تھی, سوٹر وہ بننا جانتی تھی. آج کل کو ایسا زمانہ ہو گیا ایک بٹن تاکنے کی تمیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گھر سے تربیت نکال دی ہے. گھر سے تربیت نکال دی ہے. یہ تربیت ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ جیسے گھر سنبھالا جاتا ہے یہ بھی ضروری ہے. آپ کسی بچے کو یا کسی بچی کو عمدہ قسم کی ہائی فائی لیٹسٹ گاڑی لا کے دے دیجئے, لائسنس لا کے دے دیجئے, تو کیا ہائی فائی گاڑی دینے سے گاڑی چل جائے گی؟ گاڑی چلانے کا طریقہ بھی سکھانا پڑے گا. اگر سلیقہ آتا ہے تو آدمی پرانے ماڈل کی گاڑی بھی صحیح طور سے چلا لے جائے گا. اگر چلانے کا سلیقہ نہیں آتا تو نئے ماڈل کی گاڑی بھی کہیں لڑا دے گا. اگر عورت کو, بچی کو گھر سکھانا آتا ہے تو برے ماحول میں بھی وہ گزار کر کے اس کو جنت بنا سکتی ہے. اور اگر اس کو گھر کا طریقہ نہیں آتا تو پڑھے لکھے گھر کو بھی جہنم میں تبدیل کر سکتی ہے. کون سکھائے گا یہ؟ شادی کے بعد رونا, گریہ کرنا, یہ زیادہ بہتر ہے یہ شادی سے پہلے گھر چلانے کا طریقہ سکھا دینا. یہ تربیت یہ بھی ایک دولت ہے. صرف بی اے ایم اے آئی ٹی کی ڈگریاں دولت نہیں ہے, وہ بھی دولت ہے. گھر چلانے کا ثقیلہ سکھانا بھی یہ بھی دولت ہے. بچیوں کو تعلیم دے, سکھائیں کس طرح سے مختلف ماحول میں زندگی گزاری جاتی ہے. جیسے آدمی جب ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو اس کا ٹرینر خالی سیدھی سڑکوں پر چلانا نہیں سکھاتا, ٹریفک بھی لے جاتا ہے کہ ٹریفک آ رہی ہے دائنے سے بائیں سے کیسے کنٹرول کرو, تب جا کے سکھانا آتا ہے. تو لڑکیوں کو سکھانا چاہیے برے ماحول میں کیسے رہو, ساس کے ساتھ کیسے پیش آؤ, سسر کے ساتھ کیسے پیش آؤ. ہمارے کیا جوائنٹ فیملی ہے, دیورانی کے ساتھ تمہارا ہونا چاہیے, دیور کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, جٹھانی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, چچی کے ساتھ. یہ سب چیزیں جو ہماری زندگی کا لازمہ ہے, ان کو کون سکھائے گا؟ گھر میں کسی کو فرصت نہیں ہے, بچے اسکول چلے گئے, آنے کے بعد بچے ہوم ورک کرنے لگے, جو تھوڑا بہت وقت ملا تو ماں باپ نے وہ وقت سارا ٹی وی پہ گزار دیا. ماں باپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بچے ہال میں بیٹھ کر کے موبائل کھیل رہے ہیں. تو ادب کون سکھائے گا؟ آیا یہ چھٹیوں کا دن ہمارے لیے اپنے بچوں کو سکھانے کا دن ہے یا نہیں؟ یہ ان ہیروں کو تراشنے کا دن ہے یا نہیں؟ ان سونے کے ٹکڑوں کو بہترین زیور میں بنانے کا وقت ہے یا نہیں؟ ان بچوں کو ادب سکھانے کا وقت ہے یا نہیں؟ حضرت میری گزارش ہے آپ حضرات سے, جماعتوں سے, انجمنوں سے, اداروں سے, مسجدوں سے, امام باؤں سے, جہاں جہاں آپ اس گرمی کی چھٹیوں میں ان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. خاص کر ماتمی انجمنوں سے گزارش ہے کہ آپ جن بچوں کو 2 مہینہ امام حسین کے غم میں لے جاتے ہیں, اسے ماتم کراتے ہیں, زنجیریں لگواتے ہیں, سینہ زنی کراتے ہیں, ان 2 مہینے میں بچوں کو ادب تو سکھائیں تاکہ آپ کے انجمن کے بچے بادب کہلائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بچے جو انجمن جو ماتم کر رہے ہیں, سینہ زنی کر رہے ہیں اور اپنی سینہ زنی سے دنیا کو ہلا رہے ہیں, وہی بچے سڑک پر آ کے گالی بک رہے ہیں, وہی بچے سڑک پر آ کے گٹکا کھا رہے ہیں. اچھا لگے گا؟ کیا اچھا نہیں ہوگا کہ وہ بچے جو ماتم کر رہے ہیں
ان کی زبان سے گالی نہ نکلے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری نہیں ہے صرف صاحب اولاد ہو جانا وہ ذمہ داری ہے، یہ اس نعمت کی تربیت کر کے خدا کا شکر ادا کرنا وہ ذمہ داری ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، جن جن لوگوں کے پاس ہے، آپ جہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں وہاں بچوں کی تربیت کا بھی انتظام کریں۔ اور آخر میں بات کروں، سب سے بڑی تربیت ماں باپ کا آپس میں محبت سے پیش آنا۔ جس گھر میں ماں باپ خود ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے اس گھر کے بچوں سے احترام کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ جہاں ماں باپ اپنے میں تم تو تکار لڑائی جھگڑے سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے باادب بنے تو میری گزارش ہے ہر ماں باپ سے پلیز اپنا غصہ بچوں کے سامنے بیان مت کریں۔ آپ کو تکلیف پہنچی ایک دوسرے سے، لیکن یہ تکلیف وہاں بیان کریں جہاں بچوں کے کانوں میں آپ کی آوازیں نہ جانے پائیں، ورنہ بہت برا لگتا ہے جب ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بچے آپ مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے؟ کیا سیز فائر ہو گیا کیا؟ آپ سچ بتائیں، یہ جملہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اگر ہم یہ جملہ نہیں سننا چاہتے تو ہم خود ادب سیکھیں، ہم خود باادب بنیں۔ پھر گزارش کر رہا ہوں، گرمیوں کی چھٹیوں کو برباد مت کریں۔ جو تھوڑا وقت میں بچ گیا ہے، قرآن جن کا نہیں آتا قرآن پڑھانا سکھائیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو تجویز سکھائیں، جو تجویز سیکھ چکے ہیں ان کو قرآن یاد کرائیں، جن کو وضو نہیں آتا وضو کرائیں، جن کو وضو آتا ان کو مستحبات سکھائیں، جن کو نمازیں نہیں آتی ان کو نماز پڑھنا سکھائیں، جن کو نمازیں آ گئی ان کو وقت پر پڑھنا سکھائیں۔ یہ وہ دولت ہے جو کل کام آنے والی ہے۔ اگر آپ نے کام کیا تو اب میری گزارش ہے آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کے گھر کا ہر بچہ کل امام وقت کے ساتھیوں میں شمار ہو، ان کے اعوان انصار اس کو شمار کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔